السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان چند غلط رسومات کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک غلط روایت اور غلط رسم یہ ہے کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو لوگ حلوہ وغیرہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اس لیے ان کی اتباع میں ہم بھی حلوہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ قصہ بالکل موضوع اور غلط ہے، اس کا اعتقاد رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو عقلاً بھی یہ بات ممنوع ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے تھے وہ غزوہ احد میں ہوئے تھے اور وہ شوال میں پیش آیا تھا، اس مہینے میں پیش ہی نہیں آیا تھا۔ تو اس طرح یہ عقیدہ رکھ کر حلوہ وغیرہ پکا کے تقسیم کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، بعض لوگ اس لیے بھی کوئی اس طرح کی چیز پکاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دنوں میں شہادت ہوئی تھی، لہٰذا یہ ان کی فاتحہ ہے۔ تو یہ بھی محض بے اصل بات ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی تو شوال میں ہوئی ہے، شعبان میں ہوئی نہیں، شعبان کے ساتھ ان کی شہادت کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو محض اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی مناسب نہیں، جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے یا نہیں۔ تو یہ بات بھی محض بیکار بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا مخفی معاملہ کون جانتا ہے، کون یہ سمجھتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ محض ایک افسانہ ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات سے پہلے اگر کوئی مر جاتا ہے تو جب تک اس کے لیے فاتح شب برات نہ کی جائے تو وہ مردوں میں شمار ہی نہیں ہوتا، اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ یہ بھی محض لغو بات ہے، بلکہ ایک رواج پکڑ گئی ہے یہ چیز، اور نہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اور حدیثوں میں تو صاف ذکر ہے کہ جب مردہ مرتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جب تک شب برات کی فاتحہ نہ دی جائے اس وقت تک وہ مردوں میں شمار نہیں ہوتا اور اٹکا رہتا ہے۔ یہ محض فساد کی باتیں ہیں، ایسی باتوں سے بچا جائے۔ اور بعض لوگ اس رات کے اندر آتش بازی بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ تو یہ آتش بازی کرنا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ محض لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ اور آتش بازی سے آپ جانتے ہیں کہ کتنا نقصان بھی ہوتا ہے، ایک تو مال کا نقصان ہے، دوسرا بہت بسا اوقات ایسا واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ اس آتش بازی کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر جل گئے اور کئی لوگوں کے فصل جل جاتے ہیں۔ تو ایسی چیز سے بھی بچنا چاہیے، بہت سے نقصانات کا اندیشہ ہے، اور خاص طور پر جب لوگ رات کے وقت آتش بازی کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس کے اندر ایسی قبیح رسومات سے جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔